بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ مسلم لیگ میں کیا کھچڑی پک رہی ہے، نواز یا شہباز؟ کہانیاں تو سنتے ہیں لیکن باتیں ان کی وجہ کیا ہے، سامنے کیا ہو رہا ہے، بیک اینڈ پہ کیا ہو رہا ہے، شہباز شریف کی پروموشن کیسے ہو رہی ہے، نواز شریف صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے واقعی؟ ویسے تو وہ ماشاءاللہ بڑے فٹ ہیں، بس سیڑھیاں چڑھ کے جلسے میں پہنچتے ہیں اور صبح پھر جلسے سے خطاب کرنے جا رہے ہیں، مانسہرہ جا رہے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لاہور سے کون کون جیتے گا؟ بلاول بھٹو اور لوگ بھی ہیں جن کے بارے میں شورٹی مل رہی ہے کہ وہ جیت جائیں گے۔ تو کیا الیکشن سب کی بات ہو گئی ہے؟ وہ ہے نا، بات ہو گئی ہے، کیا سب کی بات ہو گئی ہے؟ تو دوسری طرف بے نظیر کی بیٹی لاہور میں تھی، بلکہ لاہور میں تھی نہیں ہے، آ گئی ہے، اور بلاول نے بھی جلسے سے خطاب کیا اور ٹکا کے نواز لیگ کے خلاف، نواز شریف کے خلاف، سب کے خلاف وہ جو اب جس ٹون پر آ گئے ہیں وہ ذرا مختلف ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں آپ سے میں کروں گا، لیکن اس سے پہلے بتاؤں کہ عمران خان صاحب کا سائفر والا جو مسئلہ بنا ہوا ہے نا، کہ ان کو شاید ریلیف مل گیا ہے اعظم خان کے بیان سے، تو آپ یقین مانیں کوئی ریلیف نہیں ملا ہے۔ ہاں، اس میں ٹیکنیکلٹیز میں آ سکتے ہیں کہ پہلے والے بیان میں جو باتیں کی تھی وہ پوری نہیں کی، جو باتیں انہوں نے نہیں بھی کی ہیں وہ سازش والی، کہ عمران خان نے سازش کی، فوج کے خلاف سازش کی، ڈینائی کسی چیز کو نہیں کیا ہے۔ بات وہی ہے کہ سائفر عمران خان نے لے لیا، اپنے پاس رکھ لیا اور واپس نہیں کیا۔ اچھا، اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم وہاں ایگزیکٹلی کیا لہرایا، وہ اس طرح کر کے جو عمران خان نے جلسے میں کیا تھا مارچ میں، کہ یہ دیکھیں یہ سائفر ہے، تو لے کے تو اپنے پاس رکھ لیا تھا، واپس نہیں کیا ہے، گم کر دیا، بلکہ کہا، اور یہ ریکارڈ پر ہے ان کی باتیں کہ وہ گم ہو گیا ہے۔ تو سائفر کیس جو ہے وہ ذرا خطرناک کیس ہے، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت دنیا بھر میں اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے، اور یہ ایک ایسا کیس ہوگا جس کی سزا پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے کھاتے میں نہیں پڑے گی، جو پی ٹی آئی کا خیال ہے نا کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں لے لیں گے۔ اور دوسرا، عمران خان صاحب پھر مذہب کارڈ کھیل رہے ہیں۔ اس میں بھی انہوں نے کیا تھا کہ وہ بشرا بی بی بیسیکلی تو وہ کر رہی تھی کہ قرآن پہ حلف اٹھائیں، اور وہ تو پیچھے سے باقاعدہ آوازیں لگا رہی تھی نا کہ تم پر اللہ کا عذاب ہو۔ اب بھی یہی کام ہو رہا ہے۔ عمران خان صاحب نے جو توشہ خانہ ریفرنس ہے اس میں جو مزید شہادتیں ہونی ہیں، ویسے تو ہو گئی ہیں، اب کچھ شروع ہو گئی ہیں چیزیں، اس میں مزید انہوں نے کہا کہ قرآن پہ حلف دیں کہ اگر میں جھوٹ بولوں تو مجھ پر اور میرے بچوں پر اللہ کا عذاب ہو۔ اچھا ٹھیک ہے، مطلب جھوٹ تو بولنا ہی نہیں چاہیے نا، مطلب اس بات سے تو کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی۔ لیکن کیا عمران خان صاحب خود قرآن پر حلف دیتے ہیں جب وہ کوئی بیان دینے لگتے ہیں؟ تو ان کی تو بے شمار چیزیں ایسی موجود ہیں، وہ 35 پنکچر سے لے کر اور وہ باقی وعدوں سے لے کر وہ بعد میں کہہ دیتے ہیں وہ تو میں نے تو کسی سے سنا تھا۔ ٹھیک ہے نا، وہ بریگیڈیئر سیمسن نے کہا تھا، وہ اس نے کہا تھا، وہ اس نے کہا تھا، میں نے اس سے سنا۔ تو اپنی دفعہ تو وہ اس طرح سے باتیں کرتے ہیں، تو مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ اگر لوگوں کو سچ بولنے پہ چاہتے ہیں کہ وہ مجبور ہوں اور صرف سچ بولیں تو بہت اچھی بات ہے، سچ کے ساتھ ہی چلنا چاہیے، لیکن کبھی کبھی اپنا بھی تو خیال کر لینا چاہیے نا کہ وہ خود کیا کر رہے ہیں۔ تو الیکشن کیمپین ہے، بندے ان کے کوئی نہیں سامنے آ رہے ہیں، مطلب کوئی پکڑا جا رہا ہے، کوئی اٹھایا جا رہا ہے۔ ہم بہت ساری ویڈیوز دیکھ لی ہیں، اور جو ساتھ ہے ابھی جلسہ بھی کل کر لیا، آن لائن جلسہ کرنے کی کوشش پھر کر لی ہے۔ اچھا، پھر کوئی حوصلہ افزا نمبرز نہیں ہے، انٹرنیٹ کا بھی ایشو آ گیا کل تھوڑا سا، اس کی وجہ سے بھی ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن بہت جلدی بحال ہو گیا تھا، 10 بجے کے قریب بحال ہو گیا، لاسٹ ٹائم کی طرح نہیں ہوا تو، لیکن وہ کوئی اتنا حوصلہ افزا چیز نہیں ہے۔ جو گراؤنڈ پر کام کرنے کی ضرورت ہے وہ پی ٹی آئی نہیں کر پا رہی ہے، اور الیکشن بس آ گیا، اب تو 8 فروری کوئی دور نہیں نا، اگر الیکشن ہونا ہے 8 فروری کو تو بس یہ سر پہ کھڑا ہے۔ تو ابھی تک جو پریکٹیکلی بڑے کام ہو رہے ہیں وہ چھوٹی پارٹیاں کر رہی ہیں۔ مطلب آپ دیکھیں، ویسے تو چھوٹی پارٹیاں نہیں ہیں، ٹی ایل پی کی اگر ہم کیمپین دیکھیں تو انہوں نے کافی سارے ان کے کینڈیڈیٹس ہیں، اسی طرح جماعت اسلامی کے تو شاید سب سے زیادہ کینڈیڈیٹس ہوں پی ٹی آئی کے بعد۔ اچھا، پی ٹی آئی کے اس لیے نہیں ہو سکتے کہ اب پی ٹی آئی بطور پارٹی نہیں ہوگی، ان کا ڈیزگنیٹڈ کینڈیڈیٹس تو نہیں ہوں گے، لیکن بہرحال ان کے بھی کینڈیڈیٹس ہیں، جماعت اسلامی کے بہت سارے کینڈیڈیٹس ہیں۔ نون لیگ نے 212 قومی اسمبلی کی سیٹوں پر اپنے امیدوار کھڑے کیے، 51 سیٹس ایسی ہیں جن پر ان کے امیدوار نہیں ہیں۔ اچھا، لیکن آئی پی پی نے بھی جلسے بھی کر رہے ہیں، پھر جہانگیر ترین صاحب نے بھی خطاب کیا ہے، اور وہ بڑے پر امید ہیں کہ ان کو جو ہے نا موقع ملے گا۔
کم از کم پنجاب کے لیے مجھے بالکل نہیں سمجھ آتی کہ وہ کس طرح سے پر امید ہے. ایک طرف مریم نواز صاحبہ پر امید ہے. مریم نواز صاحبہ کی اس لیے سمجھ آتی ہے کہ نون لیگ کے پاس ایک بڑی بیس ہے ووٹر کی, سپورٹرز کی, ان کے پاس دکھانے کے لیے بہت سارے کام ہیں تو جس پر وہ کام بھی کر رہے ہیں. لیکن آئی پی پی کا مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کس حوالے سے وہ سوچتے ہیں. لیکن بار ان کا خیال یہ ہے کہ علیم خان صاحب الیکشن جیت سکتے ہیں تو وہ خود جیتیں گے, یہ میں بعد میں آتا ہوں. اور جو اور پارٹیاں کر رہی ہیں, ایم کیو ایم نے جلسے شروع کر دیے ہیں. کل آج بلکہ ایک اچھا بڑا انہوں نے سب نے مل کے جو جلسہ کیا ہے ایم کیو ایم کے لوگوں نے, وہ نظر آ رہا ہے ہمیں. اور پیپلز پارٹی نے لاہور میں ایک اچھا بڑا پاور شو کیا ہے جس میں آصفہ بھٹو زرداری بھی تھیں. اور اچھا, آصفہ بھٹو زرداری کا پیپلز پارٹی کو ایک ایڈوانٹیج یہ ہے کہ وہ ان کے ریزیمبلنس بہت ہے آصفہ بھٹو کی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ سے. تو وہ بے نظیر کی تصویر جو ہے, بے نظیر کی کاپی ایک طرح سے, بے نظیر کی بیٹی جب وہاں موجود ہوتی ہیں تو انہیں اپنی الیکشن کیمپین میں بڑی ہیلپ ملے گی. اور میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ یہ وہ حلقہ ہے جہاں سے پیپلز پارٹی نے اچھے ووٹ لیے تھے, کوئی 33,000 پلس میں ووٹ لیے تھے اور میرے خیال 12,000 ووٹوں سے ہارے تھے صرف. تو اگر اب وہ بلاول بھٹو کی موجودگی میں زیادہ محنت کریں اور جیسے بھی مینیج کرتے ہیں, وہ ڈور ٹو ڈور جا رہے ہیں, ایک ایک گھر میں جا رہے ہیں, ایک ایک فرد سے مل رہے ہیں. اب کہنے والے تو کہہ رہے ہیں جی پیسے دے رہے ہیں. میں بھائی پیسے دینے میں تو کسی پہ بھی پابندی نہیں ہے. اگر بلاول بھٹو صاحب پیسے دے سکتے ہیں تو دوسری پارٹی والے بھی, مطلب پارٹی لیول پہ مسئلہ نہیں ہوتا. ہاں انڈیویجول کینڈیڈیٹ کا ایک آدھے کا مسئلہ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی کتنے پیسے خرچ کر سکتا ہے. نون لیگ, آئی پی پی, پی ٹی آئی, پورے کام ہیں, کسی کے بھی کم نہیں ہے. اور ہر ایک کے لیے اسپانسرز بھی بڑے ہیں پولیٹیکل پارٹیوں کے, تو اور بڑے بڑے اسپانسرز ہیں, بڑے بڑے نام ہیں. ایک بڑے نام کا تو میں الگ سے اس پہ ویڈیو کرنی پڑے گی کہ وہ کیسے کرتے ہیں. ملک ریاض صاحب بیریا ٹاؤن والے, بظاہر تو وہ اس میں ہیں, اس وقت مشکل میں ہیں, ان کے وارنٹ ایشو ہوئے میں ہیں, ان کے جائیدادیں ضبط ہوئی ہوئی ہیں, انہیں مفرور قرار دے دیا ہے, ان کے اکاؤنٹس فریز ہو گئے ہیں. یہ ساری باتیں بظاہر ہیں لیکن اس کے پیچھے بھی کچھ اور سٹوریاں نکلیں گی. اور وہ بہت بڑے فنانسر ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے بھی. اس پہ میں الگ سے ایک ولاگ کروں گا کہ وہ کس طرح سے کرتے ہیں, کن کن پارٹیز کو اور کیسے کیسے کر رہے ہوتے ہیں, اس پہ ہم الگ بات کر لیں گے. لیکن پیپلز پارٹی نے ایک اچھا بڑا شو کیا ہے اور انہیں امید ہے کہ وہ کم از کم بلاول بھٹو کی سیٹ لاہور سے ضرور جیت جائیں گے. اچھا, کیا وہ واقعی یہ سیٹ جیت جائیں گے؟ اچھا, اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں, ہاں بلاول بھٹو صاحب نے براہ راست نواز شریف صاحب کو اٹیک کیا اور نون لیگ پر کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں نون لیگ جو ہے وہ دہشت کے ذریعے پی ٹی آئی کے کارکنوں سے انتقام لے رہی ہے اور ہم تو انتقامی کارروائی کرتے نہیں, تو آپ مجھے ووٹ دیں, میں آ کر آپ کے ساتھ چلوں گا اور آپ کے مسائل حل کروں گا پی ٹی آئی کے کارکنوں کے. اچھا, ابھی یہ بات جو ابھی پی ٹی آئی کے کارکنوں سے ووٹ مانگنے سے شروع ہوئی ہے, یہ بعد میں پی ٹی آئی کے ایم این ایز اور ایم پی ایس سے بھی ووٹ مانگا جائے گا. تو وہ ایک راستہ بنایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, سیاست ہے, اسی طرح سے ہوتی ہے. سیاست کا تو عالم یہ دیکھیں کہ وہ طاہر القادری صاحب کے ساتھ ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ طاہر القادری صاحب جیسی شخصیت کو سیاست میں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, سیاست ہے نا, تو سیاست میں کوئی دشمن نہیں ہوتے اور کوئی دوست نہیں ہوتے فار ایور. جو آج دوست ہیں وہ کل دشمن ہو سکتے ہیں, جو کل آج دشمن ہے وہ کل کو دوست ہو سکتے ہیں, اور ہم یہ بار بار یہ چیزیں دیکھ چکے ہیں. اچھا, ان کی سیٹ کی حد تک ان کی کیمپین تو اچھی جا رہی ہے, لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ میری نون لیگ کے اہم رہنما سے بات ہوئی تو ان کا کہنا یہ ہے کہ بلاول بھٹو جیت جائیں گے. اچھا, میں نے تھوڑا سا وہ قریدا اور میں نے اس میں بات کی ان سے, میں کہا جی دیکھیں یہ نون لیگ کا گڑھ لاہور اور یا مقابلہ پی ٹی آئی ہو, پیپلز پارٹی کیسے جیت جائے گی؟ انہوں نے کہا نہیں, پیپلز پارٹی جیت جائے گی. یہ جو سیٹ ہے یہ بلاول جیت جائیں گے. وہ ایسے ہی تو نہیں لاہور آئے ہیں مقابلہ کرنے کے لیے. میں نے کہا پھر کیسے ہیں؟ کہا انہیں یقین ہے, یا انہیں سمجھے کہ انہیں یقین دہانی ہے کہ وہ جیت جائیں گے. میں کہا ان کو چھوڑے, آپ بتائیں. انہوں نے کہا ہاں ہمیں بھی شور ہے کہ وہ جیت جائیں گے, ہمیں بھی یہی لگ رہا ہے وہ جیت جائیں گے. اچھا, بہت اچھی بات ہے جی اگر آپ اتنے کانفیڈنٹ ہیں تو میں نے کہا یہ جو 2 سیٹیں آپ نے خالی رکھی ہیں آئی پی پی کے لیے, علیم خان صاحب اور اون چودھری صاحب, تو انہوں نے کہا وہ بھی جیت جائیں گے. میں نے کہا وہ کیسے؟ علیم خان صاحب تو چلے ایک پولیٹیکل فگر ہیں, نون فگر ہیں, پہلے بھی الیکشن لڑ چکے ہیں, اسمبلی میں بھی رہ چکے ہیں, وزیر بھی تھے, اور انہوں نے کام بھی بہت کیا اپنے حلقے میں نا, سوشل ورک کے حوالے سے بھی, پرسنلی بھی اپنی فاؤنڈیشن بنائی ہوئی ہے, اس کے انڈر کر رہے ہوتے ہیں, کافی سارا کام کر رہے ہوتے ہیں سوشل ورک, لوگوں کی فلاح و بہبود کا کافی سارا کام کر رہے ہیں. ڈسپینسریز بنائی ہوئی ہیں, ہاسپٹلس میں ان کی کنٹریبیوشن نظر آتی ہے
پینے کا پانی صاف دینے کے حوالے سے کام کرے, کافی سارے کام کریں. تو میں کہ یہ اون چودھری کو کون جانتا ہے, انہیں کون ووٹ دے گا؟ میں نے کہا نہیں, آپ نہیں سمجھ رہے, یہ بس آپ سمجھ لیں کہ یہ پلان میں ہے, جیت جائیں گے, فیصلہ ہو چکا ہوا ہے, یہ دونوں نے جیت جانا ہے. اچھا جی چلے, اچھا یہ اس کانفیڈنس کے ساتھ, جب انہیں اس حوالے سے کانفیڈنس ہے تو دوسری طرف انہیں اپنا بھی کانفیڈنس ہے, نون لیگ کا بھی. اور نون لیگ میں اب جو بات ہو رہی ہے, ایک ویسے تو وہ اتنی ہیوی کیمپین نہیں چلا رہے, لیکن وہ انٹرنلی اب منسٹریز ڈسٹریبیوٹ ہو رہی ہیں کہ کس نے کون سی منسٹری لینی ہے اور کون سی نہیں لینی. ان باتوں پہ ان کے آپس میں معاملات چل رہے ہیں, جس میں ایک سب سے اہم منسٹری جو ہے خزانہ کی منسٹری ہوگی, وہ کس کو نہیں ملنی اور کس کو ملنی ہے, ان چیزوں پہ باتیں ہو رہی ہیں. تو یہ ان کا کانفیڈنس ہے, بٹ لیٹس ہوپ کہ وہ کیا کرتے ہیں. ٹائم تھوڑا ہے. میاں نواز شریف صاحب جا رہے ہیں ادھر مانسہرہ میں جلسے کے لیے, مریم نواز صاحبہ بھی ان کے ساتھ ہوں گی. اچھا, میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں کچھ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. شاید ایک ورژن یہ آیا ہے کہ ان کے گلے کا مسئلہ ہے اور وہ زیادہ دیر بات نہیں کر سکتے, ان کے ووکل کارڈز کا ایشو ہے. اچھا, کچھ بھی مسائل ہو سکتے ہیں, کسی بھی انسان کے ساتھ ہو سکتے ہیں, وہ تو ماشاءاللہ 72 ایئرس کے ہیں اب تو اس میں. لیکن ہمارے وہ دوست جنہوں نے انہیں حافظ آباد کے جلسے میں دیکھا, وہ سٹیج تک جیسے گئے ہیں پیدل چل کے, سیڑھیاں چڑھ کے, تو ان کا خیال یہ تھا کہ 72 ایئرس کا جو بندہ جتنا فٹ ہو سکتا ہے اس حساب سے میاں صاحب ماشاءاللہ بالکل فٹ ہے. تو یہ بھی بڑا عجیب سا لگتا ہے. لیکن میاں صاحب کی اپیرنس اور میاں صاحب کی انٹریکشن اور میاں صاحب کا لوگوں سے رابطہ تھوڑا سا کم ہے جو الیکشن کیمپین کے حوالے سے تھا. اب اگر وہ مانسہرہ جا رہے ہیں تو کیا وہ پیس بنا سکیں گے کہ مسلسل اوپر نیچے جلسے پہ جلسہ اور اس طرح سے کر کے, یہ تو آنے والے دن بتائیں گے. لیکن پارٹی میں عجیب و غریب سی باتیں چل رہی ہوتی ہیں کہ میاں صاحب کچھ ناراض بھی ہیں. اچھا, ناراض کس لیے ہیں کہ شاید شہباز شریف صاحب, وہی جو پرانی بات ہے نا کہ پرائم منسٹرشپ کس کو ملنی ہے, تو اب ایک پروگرام وہ ہوا ہے جس میں ان کے وہ بچے جنہوں نے ایجوکیشن میں اچھی پوزیشنوں پہ چلے گئے ہیں, مثلا وہ دانش سکولز کے بچے ہیں, پیف کے بچے ہیں اور دیگر, اس حوالے سے نون لیگ کی حکومتوں میں وہ پروجیکٹس جو کم سہولتوں والے طلباء کو میسر تھیں یا ان کو مہیا کی گئی تھی, ان کے ذریعے آگے بڑھنے والے بچے. وہ بچہ جس نے وہ تندور پہ روٹیاں لگاتا تھا اور اب وہ فیکلٹی ممبر ہے یونیورسٹی میں, تو اس طرح کے جو ماڈل تھے وہ کوئی 100 کے قریب بچے جمع کر کے نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کی میٹنگ کرائی جا رہی ہے اور وہ اچھی گپ شپ ہو رہی ہے. ظاہر ہے اس کو وہ اپنا استعمال بھی کرتے ہیں اور بیچنا چاہیے. ظاہر ہے پولیٹیکل پارٹیز نے یہی بیچنا ہے نا کہ ہم نے یہ کام کر کے دکھایا ہے. جیسے پیپلز پارٹی مسلسل کر رہی ہے کہ ہم نے ہیلتھ کے شعبے میں یہ کام کیے ہیں, ایجوکیشن میں بھی جو انہوں نے کام کیا وہ سارے اس کو پروجیکٹ کرنا ہے نا. انہوں نے تھر میں ہم نے کیا کام کیا ہے, سڑکیں بنا دی ہیں, ہاسپٹلز دے دیے ہیں, یہ ساری چیزیں بتا رہے ہیں. اسی طرح نون لیگ بھی اپنا کر رہی ہے. اچھا, وہ اور بات ہے کہ پی ٹی آئی والے نک دا کوکا گانا چلا کے وہ سمجھ رہے ہیں قیدی نمبر 804 کے نام پہ ووٹ لے لیں گے. ٹھیک ہے, ان کی اپنی اپنی اسٹریٹجی ہے. تو شہباز شریف صاحب کے لیے ایک کانسیپٹ ابھی بھی یہ موجود ہے پارٹی کے اندر بھی کچھ لوگوں میں کہ شہباز شریف شاید پرائم منسٹر ہوں گے. نواز شریف صاحب کچھ اور چیزوں پہ بھی ناراض ہے, بلکہ حیرت انگیز طور پہ انہوں نے پچھلے دنوں ایک اپنے ذرائع کے مطابق کچھ جو قریبی لوگ تھے ان سے وہ بڑے ناراض ہوئے ہیں. انہوں نے کہا تمہیں شرم آنی چاہیے, شرم کرو, کچھ تو شرم کرو کہ 18 مہینے ملے تھے عمران خان صاحب کی چھٹی ہونے کے بعد اور آپ لاہور کی 14 سیٹوں پر بھی آپ کانفیڈنٹ نہیں ہیں کہ یہ ساری آپ جیت جائیں گے. اس پر بھی نہیں کر سکے. جو آپ کا گھر ہے, گڑھ ہے جس کو سمجھا جاتا ہے, اس پر بھی آپ کی ورکنگ پوری نہیں ہے پارٹی کے حوالے سے. اچھا, ان تمام چیزوں کے باوجود پارٹی پوری کانفیڈنٹ ہے کہ ہم الیکشن میں آ رہے ہیں, حکومت بنا رہے ہیں, وزارتیں ملنی ہیں, اس نے فلاں وزیر بننا ہے, اس نے وزیر بننا ہے, اور منشور پہ کام ہو رہا ہے. منشور 27 تاریخ کو آئے گا, اگرچہ لیٹ ہو گیا ہے. اس پہ اگلے 1-2 دن میں ان کی کیمپین شروع ہو جائے گی. سوشل میڈیا پہ اور ٹریڈیشنل میڈیا پہ ان کے اشتہارات, ان کے سانگز, ان کی سٹوریز, وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہوں گی. پراپر منشور کا اناؤنسمنٹ جو ہے وہ 27 تاریخ کو ہے. منشور بڑا ضروری ہوتا ہے. پارٹیز نے, پولیٹیکل پارٹیز نے لوگوں کو اعتماد میں لینا ہے کہ ہم آپ کے لیے کیا سوچ رہے ہیں. وہ جیسے عمران خان نے کیا تھا نا, 1 کروڑ نوکریاں, 50 لاکھ گھر بعد میں, اور وہ کتنے بلین ٹری, ہوا تو کچھ بھی نہیں, لیکن لوگوں کے لیے فیسینیٹ تو کرتی ہیں یہ چیزیں. تو اس مرتبہ کوشش یہ ہو رہی ہے, دونوں پارٹیاں, پہلے پیپلز پارٹی نے تو اپنا منشور اناؤنس کر دیا تھا, وہ تو لے کے چاہ رہے ہیں. نون لیگ یہ چاہتی ہے کہ اس میں ڈویبلس ہوں, ہم وہ چیزیں پیش کریں جو ہم کر کے دکھا سکیں. ویری گڈ, بہت اچھی بات ہے.
آن دا ادر ہینڈ حالات یہ ہیں کہ پاکستان میں جو بچے ہیں اسکول نہیں جا سکتے ان کی بھی تعداد بڑھ گئی ہے. 2,62,00,000 بچے ہیں جو اسکولوں میں نہیں جا سکتے یا نہیں جا رہے ہیں. پریشان کن نمبر ہے یہ کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے. تو یہ ہماری سیاسی جماعتیں جو عوامی نمائندگی کے دعوے دار ہیں, جو عوام کے دکھوں کا مداوع کرنے کی ذمہ دار ہیں, صرف دعوے دار نہیں ہیں ذمہ دار بھی ہیں, انہی نے سوچنا ہے. اور یہ تو ایک مسئلہ ہے نا, بچوں کا اسکول جانا. اچھا نہیں جانے کے بھی ریزنز ہیں, صرف یہ تو نہیں ہے کہ اسکول کی بلڈنگ بنا دے تو وہ اسکول میں چلے جائیں گے. ان کے پاس وہ ریسورسز نہیں ہیں, ان کے پاس کھانے کا سامان نہیں ہے, ان کے پاس پہننے کے جوتے نہیں ہیں, ان کے پاس یونیفارم نہیں ہے, وہ انفراسٹرکچر چاہیے, یہ ساری چیزیں چاہیے. تو اس کے لیے بہت سارا کام کرنے کی ضرورت ہے. تو ہماری پولیٹیکل پارٹیز کو چاہیے کہ وہ اپنا پلان بتائیں, ڈویبل بتائیں اور کچھ کر کے دکھائیں. مطلب لوگوں کو یقین ہونا چاہیے کہ ہماری پارٹی جو کہہ رہی ہے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے, یہ کر کے بھی دکھائے گے. اور 8 فروری زیادہ دور نہیں ہے. اگر الیکشن ہو رہے ہیں تو میرا اور آپ کا فرض یہ ہے کہ ہم جائیں, اپنی پسند کی پارٹی کو ووٹ دیں اور تھوڑا سا کوشش کریں کہ منشور بھی پڑھیں, اور اس کے بعد اس پہ سٹک رہیں, اپنی پارٹی سے ڈیمانڈ کریں کہ یہ سارا کر کے دیں. اور اینڈ میں آپ کو بتاؤں, لاہور میں ٹھنڈ بہت ہے. مطلب یار لاہور میں 5-6 ٹیمپریچر ہوتا ہے صبح کے ٹائم, اور ارلی مارننگ کے بعد 9-10 بجے اور گر جاتا ہے. اور اسلام آباد کو بھی کاٹ گیا ہوا ہے لاہور, تو اب مری سے بھی زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے لاہور میں. تو مزیدار کام ہوا ہے. جو لوگ لاہور میں نہیں رہتے, اگر انہوں نے ٹھنڈ انجوائے کرنی ہے تو لاہور کو وزٹ کر لیں. محسن نقوی صاحب نے کچھ جگہوں پہ ذرا وہ مرمت بھی چل رہی ہے, لیکن لاہور خوبصورت شہر ہے. محسن نقوی صاحب تو اب ہیں, نون لیگ نے بھی بڑا خوبصورت بنایا ہوا ہے. تو آئیں لاہور کو دیکھیں اور ٹھنڈ انجوائے کریں. ہوپ کہ ساری چیزیں اچھے طریقے سے چل رہی ہوں گی. ٹھنڈ سے محفوظ بھی رہنے کی ضرورت ہے, اسی لیے دیکھیں نا یہ ایک بڑی ہیوی قسم کی جیکٹ بھی پہن لی ہے میں نے. تو آپ سب بھی خود بھی محفوظ رہیں, اپنا خیال رکھیں, اور پاکستان کے لیے اچھی امیدوں کے ساتھ اور اچھی دعاؤں کے ساتھ کوشش کریں کہ ہمارا پاکستان بھی ایک ڈیولپڈ, پرامن اور خوشحال ملک ہو. شکریہ.